محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تفرقہ مت ڈالو. یہ مسلک تو رحمت ہیں، نعمت ہیں. ایک سے زیادہ رائے ہے آپ کے پاس بعض مسائل میں، آپ اپنی رائے لے آئے، اس کی اجازت ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ اتنا علم دیا ہے تو. لیکن وہ گروہ جو کہتا ہے ہم حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں جو نہیں آتی اور فیصلہ ہوگا قرآن پاک پر اور میرے جھوٹے الہاموں پر، وہ تو کافر ہے. آپ فرق سمجھو. اے قادیانی نہ جاننے والے بہن بھائیوں جو اس مسلک، جو اس خبیث غیر مسلم گروہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، آپ بالکل نہ جھجکو اسلام کی طرف آنے کو. جون سا مسلک پسند آئے لے لو، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے. وہ تو جیسے ماہرین ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، وکیلوں نے بھی اپنی کتابیں لکھ رکھی ہیں، شرعی جورسٹ نے بھی اپنے مسالک لکھ رکھے ہیں جو قانون گنا جاتا ہے اسلام کا. تو آپ کو کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ کو جون سا مسلک آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں. اسلام صرف ایک ہے، ایک ہے اسلام. ایک ہو مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک قاشقر. اب آپ کو پتہ لگا قادیانی کس قدر بدذات قوم ہے. اب دیکھیں، آج میں آخری بات یہ کروں گا کہ قادیانی، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، مرزا کی تحریر سے ہم نے آپ کو دکھایا، جب کہیں گے دکھا دیں گے. وہ کہتا ہے کہ جو حدیثیں میری باتوں پر پوری نہیں اترتی ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک اور فیصلہ وہ ہوگا جو قرآن پاک اور اس کے الہام پر ہوگا. پھر اس نے تذکرہ نامی کتاب لکھی ہے جو اس کے بعد کٹھی کی گئی اور آپ کے خلیفے کہتے ہیں وہ قرآن ہی ہے. ان میں سے صرف ایک بات ہی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے. ساری باتیں تو انہیں دجل، کافر، جال ساز سب کچھ ثابت کر دیتی ہیں. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ زبانی جمع خرچ، نہیں ایسا نہیں. یہ دیکھیں کلمۃ الفصل ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 158 ہے. یہ وہ کلمہ بیان کر رہا ہے. دیکھیں 3 قسم کی تحریف ہوتی ہے کسی چیز میں. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، آپ اس کے لفظ بدل دیں. قادیانیوں نے کلمہ شہادہ میں تعریف لفظی بھی کر رکھی ہے، اس کے آج آپ کو میں ثبوت دکھا دوں گا. دوسری بڑی تعریف جو ہے وہ تحریف معنوی ہوتی ہے کہ آپ اس کا مطلب بدل دیں. تیسری تحریف ہوتی ہے تحریف تشریح، یعنی اس پر آپ عجیب و غریب واہیات قسم کے دلائل لے آئیں جو اس پر بیٹھتے ہوئی نہ ہو. اسلام میں جو ایفرمیشن ہے، جو شہادہ ہے، اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. وہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہاں حضرت مفتری کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے. یہ آپ کا مرزا زانی جو اپنی بیٹیوں سے زنا کیا کرتا تھا، جو اپنی بیویوں سے زنا کرواتا تھا دوسروں کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھ کے، جو کہتا تھا میں نے 500 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اس کی تحریر ہے. میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کس نے لکھا ہے، آپ یہ بھی جان لکھنے والا کون ہے. اور وہ یہ کہ مفتری کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں کوئی نبی شامل نہیں ہے. یہ اس نے سوراخ ڈالا ہے تحریف معنوی کا تاکہ اس سوراخ میں سے مرزے کو گھسایا جا سکے. ایک دفعہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا
کہ میں نے کل رات ایک شیطان جن کو دیکھا. آپ تو نہیں مانتے جن، ہم مانتے ہیں، ہم نے دیکھ رکھے ہیں، فرشتے بھی دیکھے ہیں، جن بھی دیکھے. یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شرارتی جن کو دیکھا، لیکن میں نے اسے کہا کچھ نہیں، کیونکہ جنوں کو کچھ کہنے کی جو طاقت ہے میرے اللہ نے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. دیکھیں میرے آقا مولا نے انکار کر دیا کہ مجھ میں سارے نبیوں کی ساری خوبیاں آئی نہیں، حالانکہ ہم یہ مان لیتے ہیں وہ سید المرسلین ہے، شاہ کونین ہے، رحمت للعالمین ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کلمے میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مگر مفتری کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لکھتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہذا مفتری کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا. یعنی تو نے باطل تو یہی بات وہ قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں. مانوی تعریفیں کی ہوئی ہیں، اتنی کی ہوئی ہیں، قرآن کا مطلب ہی بدل گیا. اسی لیے اسلامی ملکوں میں ان کے ترجمے کے انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کو اقوام متحدہ میں یہ کیس پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. 150 ملین ہے ان کی تعداد، میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. ان کے کمپیوٹر پر 3,60,000 کے قریب یا اسی طرح ایک نمبر ہے، وہ جن میں سے بہت سارے چھوڑ کر بھی جا چکے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ان کا تو لوگوں نے پیسے دینے، اب اتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں، اتنے پیسے دینے کم ہو گئے ہیں کہ یہ قبریں 12,000 24,000 پاؤنڈ کی بیچتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ساری وصیت کے پیسے دے دو، ہمیں پیسے دو، پیسے لیا، پیسے لیا، پیسے لیا. اتنی کمی ہو رہی ہے انہیں. جو عیش کرنے کی پڑی تھی نا، گھوڑے پالنے کی، یہ وہ کرنے کی، وہ بڑی مشکل ہو رہی ہے اس میں انہیں، کیونکہ اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. ہم روز سنتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ہمیں مسلمان کر لیں. میں کہتا ہوں انہیں کہ آپ ابھی اپنے گھر والوں کے سے بات کریں، آپ انہیں سمجھائیں. آپ نے انہیں چھوڑ دیا، بہت اچھا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول کرے گا آپ کی اس کو، آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام ملے گا. اور آپ کو بتاؤں قادیانیوں میں جو جاننے والے ہیں ان میں تو ایک مت ہے، کوئی قادیانی چھوڑتا ہے یا اس کے بارے میں حقیقت بیان کرتا ہے، کہتے ہیں یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے گڈ لک ملے، گڈ لک خوش قسمتی کو کہتے ہیں، اس کے کام ہو جائیں. یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، جو سچ بتاتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کی کیوں نہیں کرے گا. تو یہ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. کلمے کے مفہوم میں پہلے نبی بھی شامل ہیں اور مرزا بھی اب شامل ہو گیا، اس لیے اس کو بدلنے کی، ورنہ بدلنے کی ضرورت تھی بہن بھائی، نہ جاننے والے، بدلنے کی ضرورت تھی نہ جاننے والے قادیانی. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی اور تحریف تشریحی، دونوں ایک جگہ، 3 میں سے 2. جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ کو ایک لولی پاپ دیتے ہیں، اسی لیے تو مسلک کے خلاف بکواس کرتے ہیں. خود زمین آسمان کے نیچے جو بدترین مخلوق ہے وہ ان کے جال ساز مربی اور خلیفے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں پر الزام دیتے ہیں. میں اتنا تنگ ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا دیکھ کے کہ یہ لکھتے ہیں کہ فلاں مولوی نے یہ زنا کیا، یہ لونڈے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سارے ہیں. اس لیے میں نے ایک دن فیصلہ کیا، میں نے کہا میں تمہیں سچ بتاؤں گا، ثبوتوں کے ساتھ سچ بتاؤں گا. ان کو کہیں کہ یہ لائیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ان کی تو ایک ہی آپ دلیل سنیں. نہیں جی نہیں، میں نہیں. رات ایک بزرگ آئے، وہ ان کو کہا جی مرزا کہتا ہے کہ 73 فرقے نہیں ہے، وہ 73 نہیں جی، ہم تو تم 72 ہم 73. وہ مرزا قادیانی کی بات نہیں مان رہا. جہالت کی ایسی. اور کہہ رہے تھے جناب وہ بزرگوار کہ میں تو فزکس جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس میں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. ٹھیک ہے لی ہوں گی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مطلب
اتنا بھی کیا دماغ کا کام نہ کرنا کہ سامنے کی بات نہ نظر آئے. یہ دیکھیں اور کیا لکھتا ہے کہ مفتری کی آمد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی گئی. اور بس اس کے علاوہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اس میں مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا. جن میں مرضی شامل ہو، آخری مان بھی لیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو مرزا ایک دو گھسانے میں کیا خرچ. اس کو کہتے ہیں تعریف معنوی. اسلام کے ہر مسلک کے مطابق اس پر کفر کا فتویٰ جاری ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جس میں 2 قادیانی ممبر تھے، ان دونوں نے بھی قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا. 12 دن کی بحث سننے کے بعد انہوں نے قادیانیت نہ صرف چھوڑ دی بلکہ ان کے ساتھ قومی اسمبلی کا ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ شاید میں جناب اجتناب کرتا ہوں، میں ووٹ نہیں دوں گا چاہے ان کے حق میں نہ دوں. کسی نے اجتناب نہیں کیا، سب نے ووٹ ڈالا متفق کا. مولانا مودودی نے کہا کہ اگر ایک قومی اسمبلی کا ممبر بھی اجتناب کرتا یا ان کے حق میں ووٹ نہ ڈالتا تو مجھے بڑا سخت دھچکا لگتا. یہ حالت ہے. اب میں جو آپ کو حالات بتا رہا ہوں تو آپ بھی ایسا ہی فیصلہ دیں گے انشاءاللہ. اور آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. یہ کوئی وعدہ نہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اور وہ جی لے آتے ہیں قرآن سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ ہے جی ان کا ثبوت. قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنا نہیں ٹھیک سے آتا اور ثبوت میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جو میرے اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ہے. ہمیں آخری، ہمیں انشاءاللہ ملایا جائے گا صحابہ کے ساتھ. وآخرین منہم. اسی لیے تو ہم آپ کو آ کے سچ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرین کو پہلوں سے ملا دے. اور اللہ تعالیٰ صرف اس کے ساتھ کرتا ہے جو حقیقت جان کر پہچان کر اس پر آمنا و صدقنا کہتا ہے. کیونکہ اگلی آیت ہے وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. آپ کے مانگنے سے نہیں ملے گا. اگر آپ کی روح ایک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دے گا. کہتا ہے کہ پس مفتری خود محمد رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ مجھے بتائیں، یہ تو کہتا تھا مرزا قادیانی کہ میں اتباع رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی میں مجھے ذلی بروسی نبی بنایا گیا. پھر اس نے پکے نبی رسول کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا. اس نے دیکھا کہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اسمان تو کوئی بجلی گرتی ہی نہیں میرتے. حالانکہ بجلی ایسی گری ہوئی تھی اس پر کہ پاگل تھا، پیشاب پخانے میں بھرا رہتا تھا، دورے پڑتے تھے. دنیا کی ہر دماغی بیماری اللہ تعالیٰ نے تو اسے مثال بنایا ہوا تھا تمام وقتوں کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے، تاکہ جو بھی سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہے مرزا قادیانی کو دیکھ لے کہ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے. کہتا ہے پس مفتری خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نہیں ہے جی. یہ آپ پڑھ لو. آپ کہو گے کیا؟ اس کو پڑھنے کے بعد تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ قادیانیت میں ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرو. کلمات الفظ صفحہ نمبر 158 جلد نمبر 14 بنتا ہے. اس کو اگر آپ تحریف نہیں کہیں گے، پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کمال کو نہیں پہنچا اسلام. مجھے وہ بات دی گئی کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ گیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین، کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی، اسلام کو پسند کیا. اور پھر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، میں نے یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی اس کا حفاظت کرنے والا. مرزا کہتا ہے نہیں، اس وقت تو جی کام ہی پورا نہیں ہوا.
میں نے وہ کام پورا کیا ہے. قادیانیوں سنو، پڑھو اس کو. کہتا ہے مرزا اپنی دوسری جگہوں پر کہ میں نے وہ کام مکمل کر دیا جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ جو آیت قرآن پاک میں آج سے 1400-1500 سال پہلے آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شخص کو نبی مانتے ہو؟ یہ تو اتنا پاگل تھا، اور اس کو اپنے کافر آقاؤں کے انگلیوں پر جو اس کے پیچھے سے گڑی ہوئی تھی ان میں اتنا اچھل رہا تھا. اس کہتے تھا کہ ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اکھاڑ لوگے ہمارا. اسی لیے نہ جاننے والے قادیانی، میں آپ سے کہتا ہوں انہیں چھوڑ دو. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے آپ کو اسلام کے فرقے نہیں ہیں، وہ مسلک ہے ان کی، آپ کو میں نے بتا دیا، آپ اس پر تحقیق کر لو. آپ جس کو مرضی شامل ہو جائے، لیکن ملحد نہ ہونا، بہائی نہ ہونا. اسلام ہی سچا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. قرآن پاک میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. یہ دیکھیں جی، آگے بھی پڑھ لیں. یہ وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. یہ جی صفحہ نمبر 141 ہے، ملفوظات والیوم 5 ہے. یہ آپ ہی کی کتاب ہے، آپ کے شیطانی خزائن میں نہیں ہے، الگ سے ہے. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس میں وہ بات لکھی ہے جو میں نے بار بار کی ہے. ایک تو کلمہ طیبہ کی اصل روح سن لیں. یہ جی مرزے کے ایک مرید نے کہا کہ میں نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار پڑھنے اور اس کا ذکر کا بھی ثواب ہے یا نہیں. مرزے سے مائی بھانوں نے پوچھا تھا نماز کا ثواب ہے، اس نے کہا کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ. اینو نبی مان دے ہو تسی. آپ کی سیرت المہدی میں لکھ رکھا ہے نماز کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ابھی دکھاؤں گا آپ کو. کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ شہادہ ہے جو چاروں طرف خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی کھدا ہوا ہے. مرزے کی بات سن لیں. فرمایا دل میں خدا سے تعلق ہو تو پڑھ لو، نہیں تو نہ پڑھو، یعنی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر زیادہ تشریف طلب کرنے پر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرا مذہب یہ نہیں کہ جمع خرچ کیا جائے، کہ زبانی پڑھ دے رہو، میرے سامنے اچھی آواز سے نہ پڑھی. یہ مطلب تھا مرزے کا. ان طریقوں میں بہت ساری غلطیاں ہیں اونچا پڑھنے میں. اس نے کہا تھا میں بار بار اور اونچا پڑھوں. مرزے کو الرجی تھی کلمہ شریف سے. شیطان کلمہ پڑھے تو میلوں دور بولتا ہے. دیکھو میں نہیں کہتا ہے ان طریقوں میں بہت سی غلطیاں ہیں. یہ لو جی اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کسی قادیانی کو شک نہ رہ جائے. یہ لے لو جی. ان تمام اذکار کی اصل روح اس پر عمل کرنا ہے، پڑھی نہ. کہتا ہے اچھی اچھی پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ افضل الذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. افضل الذکر بہت سارے اذکار ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے. اور قرآن پاک میں ہے کہ جب قرآن پاک دونوں کلمے کے حصے قرآن پاک میں ہیں. ایک سورہ الفتح میں ہے محمد رسول اللہ، جسے مرزا کہتا ہے نعوذ باللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. ایسا لعنتی شخص تھا وہ. اب ان کو پڑھنے کا قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ اس کو نہ زیادہ اونچی پڑھو نہ زیادہ نیچی آواز سے پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھو. مرزا کہتا ہے نہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ روح حاصل کر. اس کے نزدیک روح کیا ہے کہ تو مجھے نبی مان اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کر. یہ ہے مرزا کہہ رہا اس کو کلمہ پڑھنے کے بارے میں. کوئی مسلمان ہوتا کہتا ہے 100 وری پڑھ، 1000 وری پڑھ، جتنا مرضی پڑھ. اگر تم زبان سے نہیں پڑھے گے تو دل سے کیسے آئے گا دل میں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں اگر سچے دل سے پڑھ کر تو دیکھو وہ رحمتیں آتی ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. مرزا کہتا ہے نہیں.
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بآواز پڑھ رہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خدا بہرا نہیں ہے، تو مطلب یہ کلمہ سے مراد ہے توحید کو قائم کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ اے لو جی، وہ اپنے آپ کو رسول اس میں کہہ رہا ہے، وہ تو ابھی آپ کو دکھایا، کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے اس زمانے کا۔ آپ کو بتایا ہے کہ جو مسالک ہیں مسلمانوں میں وہ جورسپروڈنس ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا فرق اگر مختلف مسلک دیتے ہیں تو آپ اپنا مسلک لے آئیں، اگر آپ عالم ہیں، علم رکھتے ہیں، مرزے کی طرح جاہل نہیں ہیں، آپ کو دورے نہیں پڑتے، آپ کی دماغی حالت ٹھکانے پر ہے، تو آپ بھی اس میں مسلک میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اجازت ہے اس بات کی۔ شرعی کونسل میں آپ لیں اپنا، وہ آپ کی بات مانیں گے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ جو حنفی لاؤ یا مالکی یا شافی یا حنبلی لاؤ، اگر وہ آپ لائیں گے تو ان کو بھی مان لے گی، کیونکہ ماننا چاہیے۔ شرعی کونسل تمام مسالک کو مل کر بنتی ہے، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو اللہ کی لعنت سے نہیں بدل دینا چاہیے، جیسے یہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم، یعنی علمی کتابی، یعنی میں اسلام کی اس قدر شدید محنت کو، میں اسلام کے قانون کو بدل دینا چاہتا ہوں، اور آندہ جاندہ میں نے کچھ نہیں۔ یہی آپ کا وہ غامدی خبیث ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے اسلام کو ختم کرنے کا۔ مرزا تو کہیں آگے بڑھ گیا، اس نے تو قرآن میں تحریف کر دی۔ اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی ہمیں دکھاؤ ریفرنس کا ہے، کہ مرزا کہتا تھا کہ جو جورسپروڈنس بنے گی وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگی۔ حدیث کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا جو میری مرضی کی نہیں، میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ کہا کہ قرآن پر بھی نہیں استنباط ہوگا، استنباط ہوگا قرآن پر اور میرے الہام پر۔ اب دیکھیں ملفوظات کا حوالہ دیکھ لیں آپ، ملفوظات جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 141 ہے، اور مرزا کہہ رہا ہے بڑے ابتلاء کا مقام ہے، میرا مذہب تو یہ ہے جب تک درخشا نشان اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے جاویں، یہ نورے نے لکھا ہوا ہے، آوے جاوے مرزا قادیانی کی اوقات نہیں تھی لکھنے کی، تب تک الہامات کا نام لینا بھی گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اور میرے الہامات کے خلاف تو نہیں۔ مرزے نے کیا بدلا؟ اسلام کے 5 بنیادی رکن بدل دیے اس شخص نے، مرزائیوں نے۔ قرآن بدل دیا، نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ میں تو آمدن ثانی ہوں، نہ صرف اس پر رہا بلکہ کہا کہ میں تو تکمیل مجبر ہوئی اسلام کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ کو کہہ دیا جو قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری آواز جس قادیانی تک پہنچتی ہے، خدا کی قسم اگر وہ قادیانی رہتا ہے تو میرا اس کو گارنٹی ہے کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور 1-2 وقفے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ مجھے بتاؤ قادیانیوں، تم کون سا فرقہ ہو؟ تم تو فرقہ ہو ہی نہیں، فرقے تو ہیں ہی نہیں اسلام میں، مسلک ہیں جو قرآن اور حدیث پر ہیں۔ مرزا کہتا ہے حدیث ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور قرآن کے ساتھ میرا الہام چلے گا۔ تو تم نے تو اسلام کو بدلا، اسلام کے اراکین کو بدلا۔ تمہارا اور اسلام کا فرق مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے، مسلک کا فرق نہیں ہے۔ مسلک نہ قرآن کی سیل توڑتا ہے نہ حدیث کی سیل توڑتا ہے، صحیح حدیث، اور مسلک نہ ارکان اسلام میں مانوی تشریح یا لفظی تحریفات کرتا ہے۔ اس لیے نہ جاننے والے قادیانیوں، خدا کی قسم جان لو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ جو تمہیں کہتے ہیں ہمارا کلمہ بھی وہی، ہمارا نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، یہ دیکھ لو تمہاری تحریر ہے، کفریہ تحریر ہے۔ اگر ہے تو یقیناً خدا کا نہیں، شیطان کا القا ہے۔ جو فیصلہ قرآن سے اکیلا کرے وہ نعوذ باللہ شیطانی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس میں مرزے مردود کا، زناکار خاندان کا، جس کے اپنی اولاد زنا کی اولاد ہے، وہ اس کا جعلی ککڑی دا الہام شامل نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے پاس کبھی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ قرآن پاک سارے کا سارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اگر مرزا جبرائیل علیہ السلام کا نام لیتا، جبرائیل علیہ السلام تو اب بھی تشریف لاتے ہیں، میں اس کا گواہ ہوں۔ قادیانیوں، کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ آپ جانتے تھے یہ حقیقتیں؟ اگر آپ جانتے تھے تو آپ تو پھر لکم دینکم ولی دین۔ کہتے ہیں اصل میں ایسے تمام لوگوں کی نسبت میرا تجربہ ہے کہ انجام کار ہلاک ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف خیال نہیں کرتے۔ مرزا جب دنیا سے گیا تو اپنے پخانے میں لپٹا ہوا تھا۔ 8-9 دفعہ تو سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پر آپ لوگوں نے خود لکھا ہے کہ وہ اپنے، اور پھر جب اس کو آخری بار پخانہ آیا تو وہ ٹائلٹ پر بھی نہیں بیٹھ سکا جو اس کے بستر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اس کے سارے جسم پر اس کا پخانہ ملا گیا، اور اس کا سر ٹھا کر کے چارپائی کے پائے پر لگا۔ فرشتوں نے جان نکالتے ہوئے بھی ایسے جان نکالی اس آدمی کی کہ اس کا سر، جس سے یہ خرافات نکال کے بکتا تھا، زور سے دیا، سر پھٹ گیا مرزے کا۔ بدبو سارے کمرے میں بلکہ پورے محلے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور مہینوں یہ بدبو نہیں گئی وہاں سے، یہاں تک کہ ہمسایوں نے اصرار کر کے اس کمرے کا فرش تک بدلوایا۔ جس مال گاڑی میں اس کا جسم لے کے گیا، اسے اس کے آقاؤں نے نہ صرف اس ڈبے کو آگ لگا دی بلکہ ساتھ والے ڈبے کو بھی آگ لگوا دی، کیونکہ ہیضے سے مرا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ دیکھیں جی، اسلام کے بنیادی ارکان، یہ آپ کی کتاب ہے مرزا زانی کی، جو اپنی بیٹیوں، سکی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا۔ مسلمان وہی ہے جو سب ماموروں کو مانے۔ کہتا ہے جو حضرت کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا، وہ بھی کافر ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ اس کا باپ مرزا قادیانی مرتد، یہ لکھتا ہے مرزا بشیر الدین محمود مرتد، مرزا قادیانی مرتد کے بارے میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کا انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم کے ہیں، کیونکہ وہ شخص جو مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ مرزے نے خدا پر کیا افطرا کیا؟ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین۔ نعوذ باللہ، غلط! اور دین اسلام مجھ پر پورا ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل نہیں ہوئی۔ خدا پر افطرا باندھا، کہتا ہے افطرا کرنے والا سب کافروں سے بڑا کافر، زندیقی کافر، مرتد،
یہ اس کا فتویٰ. دیکھیں میں تو آپ کو صرف ثبوت دکھا رہا ہوں، پڑھ لو. متردد کے لیے کفر کا، یعنی کہ جس کو تردد ہو مرزے کی بیعت کرنے میں. قادیانیوں میرا نام سب سے اوپر خدا کی قسم لکھو کہ مرزے کو مرتد اور کافر کہنے والا یہ شخص ہے. میرے لیے بڑا باعث فخر ہوگا. متردد کے لیے کفر کا فتویٰ. اب جبکہ میں حضرت صاحب کی ایسی عبارت نقل کر چکا ہوں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں. جب کسی طرح کافر مسلمان کو کافر کہہ کر کافر بنتا ہے، اسی طرح ایک نبی کو نہ ماننے والا اسے نہ ماننے کی وجہ سے کافر ٹھہرتے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلے بھی اس نے یہی بات کہی تھی. اب دیکھ لیں جی، یہ ہے صفحہ نمبر 7. یہ کتاب لکھنے والا ہے مولانا محمد علی، جو لاہوری جماعت جس نے بنائی، جو مرزا قادیانی کی زناکار بیوی نصرت جہاں تھی، اس نے اپنے لڑکے کو خلیفے بنانے کے لیے اس جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جب اب ہم کلمہ شہادہ کی بات کر رہے ہیں، کہتا ہے کیونکہ جب مسلمان اس کلمہ کو پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں، تو پھر کوئی کافر اس کلمہ کو پڑھ کر کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے. یہی کہہ رہا ہے نا، پیچھے آپ کو صفحے دو ہیں. کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، جب تک مرزے کو نہیں مانو گے تم کافر ہو. پیچھے کر کے دیکھ لیں. اب محمد علی جو ایک اور زندیقی کافر تھا، جو مرزے کو نبی نہیں مانتا تھا، باوجود کہ مرزے نے صاف صاف لکھا ہے کہ میں نبی رسول ہوں، بلکہ اس نے تو کہا میں خدا بھی ہوں. کہتا ہے کہ کیونکہ جب مسلمان اس کلمہ کو پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں، تو پھر کوئی کافر اس کلمہ کو پڑھ کر کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے. سوال تو ٹھیک ہے بڑا. کہتا ہے 1300 سال تک تو یہی کلمہ مسلمان بناتا رہا، لیکن اب 14ویں صدی ہجری کے آغاز سے اس کو پڑھ کر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ رہ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. یہی تو کہتے ہیں قادیانی، تم جنہ مرضی کلمہ پڑھ دے رہے ہو، تسی مسلمان نہیں کافر ہو. اور پھر ایک جہل سازی کرتے ہو، ہم نے کبھی یہ کہہ رہے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی مذہب سچا ہو تو اس میں اتنا تضاد تو نہیں نہ ہوتا، قول و فعل کا اتنا فرق تو نہیں نہ ہوتا. آپ خود مجھے بتائیں نہ جاننے والے قادیانی. آپ کو نہیں جی اسی تو مسلمانوں نے کبھی کافر کیا ہی نہیں، وہی سانو کافر کہندے رہندے. یہ دیکھ لو، یہ اپنا دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جال سازی، کوئی بھی جھوٹ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی آر نہیں ہے اس بات میں. اس سے بڑا کسی کے جھوٹے ہونے کا کیا ثبوت چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہتا ہے 1300 سال تک تو یہی کلمہ مسلمان بناتا رہا، مگر اب 14ویں صدی ہجری کے آغاز سے اس کو پڑھ کر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ رہ سکتا ہے، بلکہ الٹا کافر بن جاتا ہے. معلوم نہیں کہ اب مرزا کے کلمے کے جاری کرنے میں کیوں دیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے مرزے کا کلمہ جاری کرو نا. اور مرزا زانی نے تو یہ کہا جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا، وہ تو کہتا ہے جی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شامل ہے. اور مرزا نے کہا ہے کہ اس پر سورہ فتح کی آخری آیت جو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر لکھی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجھے کہہ کر پکارا گیا. ایسی بات کرنے والا ہی مسلمان نہیں رہتا. خدا تعالیٰ تو کہتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جان بوجھ کے تحریف کرنے والا تو دنیا میں بھی جہنمی اور آخرت میں بھی جہنمی. اب دیکھیں کہتا ہے معلوم نہیں اب مرزا کے کلمہ جاری کرنے میں کیوں دیر کی جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں آیا آپ کا اعتقاد اس بات پر ہے یا نہیں، اور آیا آپ کی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ واحد ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور مرزا غلام رسول اللہ ہے. یہ جی لاہوری جماعت والے لکھ رہے ہیں.
اگر اس پر اعتقاد ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ اگر عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے یہ کہہ دیا جائے. اب دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں قرآن پاک میں لکھا ہے ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا جائے. مرزا تو اس آیت پر بھی بالکل جھوٹا ہوتا ہے. مرزا نے سوائے پنجابی کے ہر دوسری زبان میں مغلظات بکی ہیں. پھر قرآن پاک آپ کا کیسا ہو گیا؟ آپ کا کیسا ایمان ہو گیا قرآن پاک؟ تعویلات کا بارے میں کہتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جو تعویلیں کرتے ہیں مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، وہ فتنہ ڈالتے ہیں اور معنی بدلتے ہیں. لانتی ہیں وہ لوگ. فی قلوبہم زیغ، جس کے دل کالے سیاہ ہیں. زیغ کوے کو کہتے ہیں، کالے کوے کو. مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. آپ تو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں. جو اپنے آپ کو زانی عورت کی اولاد خلیفہ کہتا ہے وہ ایک لفظ سے ہی نہیں پڑھ سکتا. تو کہتا ہے کہ کیا حرج ہے کہ عربی میں لا الہ الا اللہ مرزا نعوذ باللہ رسول اللہ کہہ دیا جائے. کیونکہ جب پنجابی اور اردو زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرزا اللہ کا نبی اور رسول ہے، تو عربی میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ قادیانی آپ کو آپ کی تحریریں دکھائیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اگر مرزا کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو کافر قرار دے دیا. پھر کہتے ہو تمہارے 72 فرقے ہم تھے. وہ تو فرقے ہے ہی نہیں، وہ تو مسلک ہے. آپ کا مسلک، اگر آپ کا مسلک یہ ہے تو یہ تو کافروں کا مسلک ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور آپ زندیقی کافر ہیں اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. زندیقی کافر کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، خالدین ہم فیہا خالدون. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا، نہ انہیں اس میں موت آئے گی، ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہوں گے. یہ جانتے ہیں آپ. کہتا ہے تو پھر عربی زبان میں کیا قصور کیا ہے کہ اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پنجابی میں تو کلمہ پڑھنا جائز ہے لیکن عربی میں جائز نہیں. شاید یہ وجہ ہو کہ پنجابی رسول کے لیے پنجابی میں کلمہ پڑھنا چاہیے. قرآن پاک میں لکھا ہے ہم نے ایسا رسول کبھی بھی نہیں بھیجا جس نے اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. مرزا نے سوائے مادری زبان کے ہر دوسری زبان میں خرافات بکی ہے. قرآن تو آپ کو غلط، جھوٹا، زندیقی کافر کہتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہمدردی میں کہ اے نہ جاننے والے قادیانیوں، آپ ان کو فوراً چھوڑ دو. یہ دے آگے آ جائے شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 502. تمتع حقیقت الوحی ہے. کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے. نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز ہے کہ ایک نیا نبی بھیج دے؟ کیا اس کی حکومت میں، اس کی طاقتوں میں ایسی شراکت داری ہوگی ہے کسی کی کہ کسی اور نام سے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہی منع ہو گیا؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک نیا قرآن اتار دے، ایک نئی صحیفہ اتار دے جس میں وہ چیزیں شامل ہی نہ ہوں جو قرآن پاک میں لکھی؟ یہ تو قرآن پاک کی آیتوں کی آیتیں گھڑ کے بدل کے پیش کرتا ہے. اس کے جھوٹا ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی نمبر 3 ریویو آف ریلیجن صفحہ 105. اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلاقوا بہم. نہ جاننے والے قادیانیوں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہوتی تو سب سے پہلے یہ خبر میرا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. ایک حدیث لے آؤ جس میں رسول پاک میرے آقا مولا نے فرمایا ہو کہ میری دوبارہ آمد ہوگی، میرا انتظار کرنا. آپ نے فرمایا نہیں، اب تو قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا قیامت کے دن عورتوں میں سب سے پہلے مجھے ملنے والی آپ ہوگی. مرزا قادیانی
नाउज़ बिल्लाह मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा बांधता है, ये गलाजत का ढेर। आखरीन मिनहुम, तो हम लोग हैं जो आपको हकीकत बताते हैं। लम्मा यल्हक़ु बिहिम, हमें मिलाया जाएगा सहाबा के साथ इंशाअल्लाह। हम ना जाने वाले कादियानियों को कहते हैं कि आ जाओ, हमसे मिल जाओ, क्योंकि हम ही वो लोग हैं, हम ही वो आखरीन हैं जिन्हें पहलों से मिला दिया जाएगा। हमारी बात नहीं मानते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछ लो। वो अल्लाह का कहना है, अदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मांग मैं कबूल करूंगा। उजीबु दावतुद दाए इज़ा दान, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब पुकारे। आपने फर्क देखा इस्लाम का और इस्लाम के मुख्तलिफ मसालिक का और कादियानियत का? यह देखे शैतानी खजाइन जिल्द 18 सफा 211, एक गलती का ज़ाला। रसूल और नबी हूं बगैर किसी जदीद शरीयत के। एक जगह और इसने कहा जी मेरे इल्हाम में नहीं भी है और अमर भी है, मेरे ना मानने वाले इस बात से भी मुजरिम हैं कि मैं शरई नबी नहीं। और यहां कहते हैं इसके मैंने सिर्फ इस कदर है मैं साहिब शरीयत। पागल था उससे ये सारी, और कहते हैं इसमें होकर इसके नाम मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसम्मा होकर मैं रसूल भी हूं और नबी भी हूं। क्या अल्लाह इससे आजिज है कि अल्लाह ताला एक और नबी नहीं भेज सकता? मेरा अल्लाह चाहे तो क्यों नहीं भेज सकता? लेकिन अल्लाह ताला सुन्नतिल्लाहि अल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला की सुन्नत हमेशा से वही रही है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, वो अपनी सुन्नत कभी तब्दील नहीं करता। और ये कहेंगे जाके फिर पूछ के ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों आना? अल्लाह ताला की सुन्नत ये भी रही है कि उसने सहाबे कहफ को 309 साल जिंदा रखा बगैर खाए पिए। अल्लाह ताला की सुन्नत ये भी रही है कि उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र दी। वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। क्योंकि इस तौर से खातमुन नबीयीन की मोहर महफूज रही, क्योंकि मैंने नकासी और जिल्ली तौर पर मोहब्बत के आईना में वही नाम पा लिया। ये जालसाजियां। ज़िंदीक़ कौन है? जो इस्लाम के अहकाम को बातिल तावीलें करता है उसकी। इसलिए हम कहते हैं कि कादियानी ज़िंदीक़ी काफिर है। ये देखें, ये उसकी तहरीरें हैं मिर्जा कादियानी की। मिर्जा खुदा की तरफ से एक करार शुदा अहद था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दोबारा भेजूंगा, मुझे बरूज़ी सूरत में नबी और रसूल बनाया है, और इसी बिना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबी अल्लाह और रसूलुल्लाह रखा है, मगर बरूज़ी सूरत में मेरा नफ्स दरमियान नहीं है। ये देखें, ये उसकी खराफात है, बातिल तावीलें कर रहा है। एक वो शख्स जिसकी पेशाब पखाने से कपड़े भीगे रहते, 7-7 दिन कपड़े नहीं बदलता, सख्त गर्मियों में गर्म कोट पहन कर फिरता है, जराबें पहन कर फिरता है, पसीने की बदबू के भड़के उठते हैं, गैर औरतों के साथ रहता है, टॉयलेट में जिंदगी बसर करता है, दौरे पड़ते हैं पागलपन के, खुद कहता है मुझे मराक है, उसे स्किज़ोफ्रीनिया भी है, SSD भी है, बाइपोलर सिंड्रोम भी है। आप उसकी बात मान लेते हैं। ये देखें, ये उसी शख्स के इशार हैं जो काजी अकमल जिसका नाम था, कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मिर्जे ने यह फ्रेम करा के अपने कमरे में लटकाया हुआ था। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादियां में, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान में भी बढ़ गया। ये वही शख्स है जिसकी 12-13 साल की लड़की पर आपका खलीफा जानी, जिसको आप मुस्लिम मौत कहते हैं, उसको नंगा करके शलवार उतार के
آپ کے وہ جو ٹیمپل جسے آپ مسجد مبارک کہتے ہیں اس کی چھت پر اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جلد 18 صفحہ 212 ایک غلطی کا ازالہ. وہی لکھتا ہے وآخرین منہم لما یہلکوا. یہ اس کا قادیانیت، اس آیت کا قادیانیت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، دور دور کا تعلق نہیں ہے قادیانیت سے اس کا. اور کہتا ہے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا. ایسا ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو بار بار بتایا. یہ تشہید الاذہان ہے جس کا ایڈیٹر آپ کا خلیفہ زانی تھا جو اپنی بیٹیوں سے زنا کیا کرتا تھا. کہتا ہے جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعثت ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن مرزا تو کہتا ہے کہ حدیث کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ میرا الہام ملا کے چیز ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہوتی ہے. ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو مختلف مسلک ہیں، سنی، وہابی، جو بھی ہیں، شیعہ، ان سے وہ سارے مسلمان ہیں، لیکن قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحریف کر دی، حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قرآن کو بدل دیا، لفظی تعریف کی، معنوی تعریف کی، تشریحی تعریف کی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے ساتھ میں مرزے کا الہام ملا لو. الہام کیا ہے مرزے کا جی؟ پٹی پٹی گئی. ہن کدی پٹی پٹنی ہے ذرا سوچ لو. 3 استرے عطر کی شیشی، 11 12 28 39 40، یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا. ہمیں تو پتہ ہے یہ کیوں مرزے نے لکھا. اور اس طرح کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. آئی ہالٹ ہے ضلع پشاور، زبان بھی غلط، عربی بھی غلط، پراتوس پلاتوس. الہام کرن والا کون؟ مرغی بنے رہے تھے. اور ککڑی نہ کھایا کرو قادیانیوں، مرغی کھانے سے خرابی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی الہام کرتے. حفیظ اور فرشتے کہے مٹھن لال یعنی ہندو، انہیں کیا کہ اس نے کہا کہ فرشتہ تو ہندو ہے، چلو کرسچن بن جاؤ. تو 1904 میں واقعی مرزا نے کرسچن کا دعویٰ کر دیا. ایسا لعنتی شخص تھا. اس کی خرافات سن کر ہندوؤں نے نعوذ باللہ میرے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی کہ رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھ ڈالی، فقط مرزے کی خرافات سن کے. آتھم سے مناظرے میں اس کا اپنا بہنوئی اور 2 دوسرے آدمی اس کے خاندان کے عیسائی ہو گئے. ایک بھی عیسائیوں میں سے مسلمان نہیں ہوا یا قادیانی نہیں ہوا. آپ اسے نبی مانتے ہو؟ یہ دیکھ لو، لا کر دکھاؤ کہاں لکھا ہے دوسری بعثت آمدی. اور کہتے ہیں کہ ایک احمد، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہاں پنجاب میں اسلام تیری اٹھ گئی غیرت، بٹھایا کفر میں لا کر نبی کے، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. حدیث اسمہ احمد غلام احمد پر چشمہ ہے پڑے، خاک اس سلیقے پر لگے آگ ان کرینوں میں. کھلونا قادیاں کا بن گئی وہ سطوت کبریٰ، ہے اب تک شور جس کا آسمانوں اور زمینوں میں. یہ کہتے ہیں کہ احمد نام کیا مطلب یہ مرزا قادیانی. یہ لیں جی لفظی تحریف بھی کلمے کی آپ دیکھ ہی لیں، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ تیسرا جال ساز آپ کا جو زناکار خلیفہ، زناکار عورت کا بھائی ناصرہ بیگم، جو اس مرزے کی ماں ہے نا، جس کو پٹھانوں نے زنا کیا اور باپ نے زنا کیا اور بے شمار لوگوں نے کیا، اس کی بہن تھی مرزے ناصر کی. وہ لکھا ہے نا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہاں پر 1974 کے بعد انہوں نے میم یہاں پر لگانے کی کوشش کی، اور دوسری نئی تصویر دیکھیں تو آپ کو میم نظر آئے گی. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 ایک غلطی کا ازالہ. کہتا ہے کہ میرا وہ آیت جو میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ الفتح کی، جو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر لکھی ہے. کہتا ہے
کہ وہ مجھ پر وہاں مجھے محمد کہا گیا. کہتا ہے اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر خبیث شخص کا نام رکھا گیا. یہاں کہتا ہے کہ پہلے تو میں بڑھ گیا، یہاں کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں. یہ دیکھو جی، آپ غور کرو، قرآن پاک کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مرزا کہتا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے. اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت دین جو آپ کے ہاتھ میں پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباعث عدل و وسائل پورا نہیں ہوا. سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا، کہتا تھا تکمیل اسلام ہوئی نہیں. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس ثبوت کو دیکھنے جو قادیانیت نہیں چھوڑتا، اس کے بارے میں آپ خود ہی سوچ لیں وہ کس قسم کا انسان ہوگا. کہتے ہیں نبی آخر زمان کے نام کا مستحق حضرت خاتم النبیین سید آدم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے. ہاں اس نام کے پورے مستحق حضرت مفتری ہیں. یہ دیکھیں یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق نہیں تھے، مرزا زیادہ مستحق ہے. وہ جس کا پیشاب نہیں رکتا، پخانہ نہیں رکتا، دنیا کا واحد آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت 2 زرد چادریں، ایک میرا دوران سر یعنی پاگل پن، دوسرا میرا پیشاب اور پخانہ. قرآن پاک میں لکھا ہے 11 مرتبہ نبی پاگل نہیں ہوتا. اور اس کا الہام ہے کہ مجھے الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا. ٹھیکہ یہ لیا کہ پورا پاگل بو کے بھپکے مارتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو کے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. اکثر اس کے منہ پر جوتے مار کے گئے جو قادیان میں اسے دیکھنے آئے. اس کا محمدی بیگم سے نکاح نہ ہونے دینے والوں میں اس کا اپنا لڑکا سلطان محمد تھا. اس نے اس کا نکاح سلطان احمد جو اس کا لڑکا تھا، اس نے سلطان محمد نامی جو پٹی لاہور کے قریب رہتا تھا اس سے محمدی بیگم کا اس کے سامنے نکاح کرا دیا. اس کی ہزاروں جعلی پیش گوئیاں کو دنیا کے سامنے ننگا کرنے والا سلطان احمد تھا جس نے کبھی قادیانیت قبول نہیں کی. بسرے مرگ پر اس نے مرزا زانی نے اس کا ہاتھ پکڑا، مرزائی ہو گیا، مرزائی ہو گیا. یہ خباثت ہے. آپ کس جگہ پھنسے ہوئے ہیں نہ جاننے والوں. یہ آپ کے دکھا رہا ہوں حوالہ جات، یہ دیکھ لو جی. یہاں پر تو اس نے سمری لکھی ہوئی ہے. کہتا ہے آخری سب سے مفتری ہے. اس کے بعد میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت مفتری کی تحریروں سے یہ دکھاؤں کہ مفتری ماؤد نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. دیکھ لو جی، خاتم النبیین کا مطلب یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن پاک خاتم النبیین کہتا ہے وہ نہیں ہے. تمہارا مرزا آخری نبی ہے، نبیوں میں سب سے آخری نبی. میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا تو آپ کہتے یہ تو افطرا باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے. آخری مسیح، آخری آدم، آخری مجدد، آخری مصلح، آخری خلیفہ، آخری امام، آخری اینٹ، آخری کڑی، آخری راہ، آخری نور، سب کچھ آخری مرزا ہے. اس قدر توہین رسالت مجھے نہیں پتا پاکستان کے مسلمانوں نے، دنیا کے مسلمانوں نے کیوں اتنی دیر برداشت کی. مفتری موت چونکہ کئی معنوں میں سے آخری ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس امر کو خوب واضح کر دیا جاوے. چنانچہ میں
حضرت مفتری کے آخری ہونے کو 5 باتوں میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی کہ خاتم النبیین مفتری وہ جو کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت میرا پاگل پن، میرا پیشاب اور پخانہ ہے. سوائے کسی پاگل کے کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا تھا. مرزا نے ایسا کہنا ہی کہنا تھا، دماغی مرض. یہ وہی آدمی لکھ رہا ہے جو اپنی امت رشید سے زنا کیا. اس کی گواہی بہت ساروں نے دی. امت رشید نے بار بار کہا کہ یہ درست ہے. امت القیوم اس کی چھوٹی بہن سے کیا. ناصرہ بیگم مرزا مسرور کی ماں سے اس نے کئی بار زنا کیا، بے شمار بار. پھر پٹھانوں کو دے دے تسی بھی زنا کرو. کہتا ہے یہ کہ مفتری ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ کے بعد مفتری موعود اور مہدی موعود کوئی نہیں آئے گا. یہ کہ اور مرزا اپنی کتابوں میں لکھیا ہو سکتا ہے میرے بعد بھی کئی ہزاروں مسیح آ جائے. یعنی پیو کو پوچھتا ہی نہیں ہے. بھائی تو اپنے باپ سے تو پوچھ لے. وہ تو کہتے ہیں میرے بعد ہزاروں مسیح آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے عیسیٰ علیہ السلام جن کا وعدہ کیا گیا. اور پھر کہتا ہے مجھے الہام ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَأٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ پلکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا. کہتا ہے یہ کہ مفتری موعود ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ 2 میں کے دوسرے تھے. یہ کہ ان معنوں میں آخری تھے کہ آپ کی بعثت آخری زمانہ میں ہوئی. یہ کہ اور عیسائیت سے جس سے انہوں نے 6000 سال کی تھیوری دی ہے، اور آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، خلیفوں کا دجل کھل گیا. انہوں نے بہائیت سے کاپی کیا، عیسائیت سے کاپی کیا، ہر جگہ سے جہاں سے ان کو اپنے مطلب کی بات. اسی لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حدیث جو ہماری مرضی کی نہیں، ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور فیصلہ ہوگا قرآن سے اور میرے جعلی الہاموں سے. اسلام کے سارے مسلک مسلمان ہیں، ان کا قرآن اور حدیث اور بنیادی اراکین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رتی بر. قادیانیت کا کسی بات میں مطابقت نہیں ہے، ہر بات میں اختلاف ہے. بلکہ اس مرزا ازانی نے تو لکھا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہر بات میں اختلاف ہے. یہ حرف لکھے ہیں اس نے. قادیانیت کا اور اسلام کا فرق مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے. میں نے آپ کو اتنے ثبوت دکھائے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو پھر آپ کی قسمت